اور ولی اللہ بنانا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے. خراب کام چھوڑ دو ولی اللہ ہو جاؤ. خراب کام جتنے گناہ کے کام ہیں برے ہیں یا نہیں؟ تو برے کام چھوڑنے میں دیر کیوں ہے بھائی؟ صرف برے کام چھوڑ دیجیے، باقی فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لیجیے. فرض واجب سنت مؤکدہ، اور صرف گناہ نہ کیجیے. شخص ولی اللہ ہے. اور جو رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، ہر سال حج عمرہ کرے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، یہ شخص مومن ہو کر فاسقوں کے رجسٹر میں جائے گا. دہلی کا ایک شاعر کہتا ہے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. اور ساتھ ساتھ اگر دو جملہ آپ کے سامنے رہیں انشاءاللہ تو کبھی شیطان اور نفس اور معاشرہ اور ماحول آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. دو آیتیں اگر سامنے رہیں ساری زندگی آپ کی محفوظ رہے گی تمام بلاؤں سے اور برائیوں سے. نمبر ایک کہ جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ دل کو خوش کر لیں، دل کو خوش کر لیں، کچھ مزہ اور لطف لے لیں. یہ کس کا سوال اور جواب ہے؟ شیطان اور نفس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو تم ایمان تو لائے ہو، اعمال صالحہ کرو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. من آمن من ذکر او انثی، عورت ہو مرد ہو یا عورت. دیکھو اللہ نے مرد کو پہلے بیان کیا، من آمن من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. مگر ہمارے یورپ والوں نے جن کی ذہنی غلامی مرہون یورپ اور مغرب ہے، وہ پہلے کہیں گے خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. ان کے اوپر لیڈیز سوار ہیں، جبکہ یوں کہنا چاہیے حضرات اور خواتین. اللہ تعالیٰ نے مذکر کو مردوں کو پہلے بیان کیا، من ذکر و انثی وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ضرور ضرور ہم اس کو خوش رکھیں گے. اگر یہی عقیدہ جم جائے، دل میں اتر جائے کہ اللہ کو خوش کرنے سے ہم خوش رہیں گے، نیک عمل سے ہمیں زندگی خوشگوار ملے گی، تو کیوں کوئی گناہ کر کے حرام لذتوں سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی احمقانہ کوشش کرے گا؟ اگر اس آیت پر ہم کو یقین حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، مجھ کو خوش کر کے زندگی گزارے گا، ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے. بتاؤ بھائی، اس میں کہ اس آیت کو آپ لوگ یاد کر لو ذرا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. من آمن، ایمان لاؤ، من ذکر او انثی، مذکر ہو مرد ہو یا عورت، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرو، گناہ سے بچو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی دیں گے، مزیدار، خوش. اللہ تعالیٰ جس کی زندگی کو بالطف کرنے کا فیصلہ کر لے، سارا عالم اس کو بے لطف نہیں کر سکتا ہے. ذرا کان کھول کر کے اس فقیر کی درد بھری بات سن لو. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بولی بول کے اڑ گئے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو چڑیا آپ سے اس وقت خطاب کر رہی ہے، آخر ایک دن اس کو بھی اڑنا پڑے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے۔ اس درد بھرے دل کی آواز کو سن لو، اے میرے دوستو، اتنی دور سے آتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارے آپ کا خالق زندگی اور خالق حیات کا یہ پیغام ہے کہ تم لطف تلاش کرتے ہو، ایمان لائے ہو، اعمال صالحہ کرو، مرد ہو یا عورت۔ کوئی عورت سینما دیکھ کر، VCR دیکھ کر، ویڈیو دیکھ کر، ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے دل بہلا سکتی ہے، اس کا دل ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ کبھی اس کی بیٹی کو داماد ستائے گا، کبھی اس کے بیٹے نافرمان ہوں گے، گھر میں ٹی وی، اور کہتے ہیں آج گھر میں ٹی وی نکال دیں گے تو دن کیسے پاس ہوگا؟ جب تک ٹی وی نہیں آئی تھی دنیا میں سب کا ٹائم پاس نہیں ہوا، سب زندہ ہے قبرستان میں، لائن لگی ہوئی ہے مرنے کے لیے، کیونکہ ٹائم ہی پاس نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی نکال لیں گے تو ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ تو جب تک ٹی وی نہیں تھی سب لوگ قبرستان میں لائن لگائے ہیں، مرنے نہیں پا رہے ہیں، ٹائم پاس ہی نہیں ہوا۔ یہ کہو کہ ٹی وی سے ناپاک خبیث زندگی گزرتی ہے، چاہے اس میں کوئی بھی پروگرام ہو۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک کا بھی پروگرام ہو اس سے، تو چونکہ اس میں گانا بجانا بھی ہے، جس چمچے سے بھی کوئی عورت اپنے بچے کا پیخانہ اٹھا رہی ہو، اسی چمچے سے آپ کو حلوہ کھلائے تو آپ نہیں کھائیں گے۔ جس کے اسکرین پر اللہ کے غضب و قہر اور ناچ و گانے کا پروگرام چل رہا ہو، اسی اسکرین پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہو، جائز نہیں اس کلام کو بھی سننا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ گستاخی۔ آپ بتلاؤ، ایک محفل میں آپ کے ماں باپ کو گالیاں سنائی جا رہی ہوں، اس کے بعد مرغ کی دعوت ہو، آپ جائیں گے وہاں؟ بے غیرت ہے وہ شخص کہ ٹیلی ویژن پر جیسے رنگین اور گندے پروگرام ناچ گانے ہوتے ہیں، اسی پر اللہ کا کلام سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ سخت بے ادبی ہے۔ ٹی وی رکھنا والا سمجھ لو سانپوں کا پٹارا ہے، اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپ کا پٹارا ہے، ایک سانپ سے بچے گا دوسرا ڈسے گا۔ ہردوئی ضلع چھوٹا سا ضلع ہے، ایک لڑکے نے ٹی وی پر ڈاکہ دیکھا، ڈاکوؤں سے جا کر ملا، اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا، وہ ٹی وی بھی لے گئے، اس لڑکے کو بھی لے گئے۔ ٹی وی کی وجہ سے اولاد سے بھی محروم ہو گئے وہ لوگ۔ ٹائم کیسے بہلے گا میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس رہو، بزرگوں کی کتاب سنو، صحابہ کے حالات پڑھو، اولیاء اللہ کے حالات پڑھو، سوچ لو، تلاوت کرو۔ اس ٹی وی نے ہمیں عبادت سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ کے نام سے جو زندگی پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی کو پاس نہیں کر سکتا؟ بتلاؤ دوستو، جو اللہ ہمیں زندگی پیدا کر سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بالطف نہیں کر سکتا؟ جبکہ قرآن پاک میں اعلان تو یہ نہیں ہے کہ جب ٹی وی رکھو گے تب زندگی بالطف ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور تم کو بالطف زندگی دیں گے، نیک عمل کی برکت سے۔ تلاوت کرو، درود شریف پڑھو۔ ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے سو جاؤ، نہ نیند آئے آنکھ بند کر کے پڑے رہو، وہ آنکھ بند افضل ہے اس آنکھ سے جو ٹی وی دیکھ رہی ہے، چاہے نیند بھی نہ آئے۔ وہ نابینا اس سے بہتر ہے جو ظالم حسینوں کو تاک جھانک کر رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جو آنکھ خدا کی نافرمان ہو ایسی آنکھ کو اکھیڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ جس کان سے گانا سنا جاتا ہے ایسے کان زیبا نہیں دیتے کہ اس سر کے ساتھ پیوند رہیں۔ جو ٹانگ بدماشی و خبیث حرکت کے لیے جاتی ہو وہ ٹانگ اس قابل ہے خسائی اس کو توڑ دے۔ وہ دل اس قابل نہیں ہے جس دل میں اللہ کی نافرمانی کے خیالات موجزن ہو اور یہ ظالم جان بوجھ کے اس سے مزہ لے رہا ہو۔ مومن ایک شاعر تھا دلی کے اندر، اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام آرزو تھا، لیکن وہ بدعتی تھا۔ جب بزرگوں کی صحبت سے ان کو پتا چلا کہ جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، تو انہوں نے جانا آنا بند کر دیا۔ مگر پرانی دوستی تھی، دل ہر وقت آرزو کو یاد کر رہا تھا، دل آرزو کے لیے آرزو کر رہا تھا، آرزو صاحب کے لیے آرزو کر رہا تھا۔ تو کیا شعر کہا انہوں نے، اپنے دل سے کہا مومن شاعر نے
لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، اے دل اگر تو آرزو کا نام ملے گا اس بدعتی کا تو تجھ کو میں نکال کے سینے سے پھینک دوں گا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ مومن نام بھی تھا ان کا مومن تخلص بھی تھا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ تو اللہ کا عاشق کیسے گناہوں سے رابطہ کرے گا؟ نافرمانی اور غضب سے، جبکہ اعلان ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، میری کوئی تقریر اگر آپ کو یاد نہ ہو، صرف 2 آیتیں یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالق حیات کائنات، سارے عالم کو جو زندگی دیتا ہے، فرماتے ہیں اگر تم ہمیں خوش رکھو گے اعمال صالحہ سے، نیک عمل کرو گے، تمہیں خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فلا نحینہ، ضرور ہم تمہیں زندگی دیں گے با لطف۔ حیاتن طیبہ کا ترجمہ دیکھو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ با لطف زندگی دیں گے۔ آپ یہ بتاؤ، ایک چھوٹا بچہ آپ کا 4-5 سال کا، وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے فکر مند ہو، اسکیمیں بناتا ہے، سوچتا ہے، توڑ دیتا ہے، ارادے مانتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بیوقوفوں کا ارادہ ایسی ہوتا ہے، ہر وقت وہمیات و گم میں رہتے ہیں۔ شاعر کتنا عمدہ کہتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ابا اس کہتا ہے کہ بہت بیوقوف ہے میرا لڑکا، 5 سال کا، 6 سال کا، ارے میں جب زندہ ہوں تو اس کو اپنی خوشیوں کی فکر کیوں ہے؟ تو جب ربا ہمارا ہے تو ہمیں اپنی خوشیوں کی فکر اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، بس ہم ان کو خوش کر لیں۔ واللہ ہم پر خوش رہنا فرض نہیں ہے، خوش کرنا مالک کو فرض ہے۔ اگر ہم اپنا فرض ادا کر دیں، اللہ کے ذمہ ہے کہ ہم کو خوش رکھیں گے۔ بھئی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ضرور اللہ تعالیٰ کو لام تاکید بانون ثقیلہ کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی دیتے کہ ہم تم کو خوش رکھیں گے، یہی کافی تھا۔ لیکن لام تاکید بانون ثقیلہ عربی گرامر سے کس قدر تاکید ہے اس کے اندر کہ ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے، بالطف زندگی دیں گے۔ جہاں بھی جائے گا خوش رہے گا، چاہے امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، ہوائی جہاز پر ہو، جنگل میں ہو، سمندر میں ہو۔ عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا۔ اللہ والوں کے دل میں کبھی کوئی غم داخل نہیں کر سکتا، ان کا دل غم پروف ہوتا ہے۔ جس اللہ پر ان کا دل فدا ہوتا ہے، اللہ ان کو غم پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں غم نہ آنے پائے۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں جیسے واٹر پروف ہوتی۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، میں نے کہا کچھ مشکل نہیں، سن لو۔ سوئٹزرلینڈ کی گھڑی کو پانی میں ڈال دو، اپنے دل کو اللہ سے رابطہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے ہم کو خوش رکھنا۔ ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ یہ آیت یاد کر لیا کہ اگر خوش رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے؟ یہ اعلان کس کا ہے؟ یہ امریکہ اور جرمن جاپان کا نہیں ہے، یہ رومانٹک دنیا کا اعلان نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ کا اعلان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، جس نے سائنٹسٹ کو پیدا کیا، جس نے لیلاؤں کو پیدا کیا، جس نے رومانٹک پیدا کیا، بحر اٹلانٹک پیدا کیا، اور جتنے رومانٹک والوں کو بحر اٹلانٹک میں غرق کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ہمیں خوش رکھو گے تو ہم ضرور تم کو خوش رکھیں گے۔ اب دوسرا جواب دیکھیے، یہ تو مثبت جواب ہے اللہ کا۔ اب ایک منفی جواب ہے، شیطان کان میں کہتا ہے ارے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں، چلو تو ذرا ننگی فلمیں دیکھو، بدماشیاں بھی تو کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمارا مثبت جواب تو نازل ہے، اب منفی جواب بھی سن لو۔ جو ظالم احمق انٹرنیشنل ڈونکی اور گدھے مجھ کو ناراض کر کے اپنے دل میں حرام خوشیاں کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ اعلان ان کے لیے ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو مجھ کو بھلا دے گا اور گناہوں سے حرام خوشیوں سے دل کو بدمست کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اپنی نافرمانی اور اپنے غضب و قہر کی وجہ سے اپنے نافرمان بندوں کو تلخ زندگی دیں گے، تلخ زندگی۔ یہ اعلان کس کا ہے بھائیو؟ خالق زندگی کا اعلان ہے کہ ہم اس کو تلخ دیں گے، ایئر کنڈیشن میں قالینوں پر سموسے اور پاپڑوں پر، سموسے اور پاپڑ کھائے گا، کڑھی بھی، دہی کھچڑی بھی کھائے گا،
جس کے ملک میں جو غذا اسٹو اور جس کے ہاں 2 پیازا کباب شامی بریانی، اس کے باوجود قالین پر سوئے گا، آئس کریم کھائے گا، لیکن کریم کو ناراض کیے ہوئے ہے۔ اس کریم کو ناراض کرنے والا آئس کریم سے کرم نہیں پا سکتا۔ اس کی زندگی کو اللہ فرماتے ہیں میں تلخ کر دوں گا، تلخ مانے کڑوی کر دوں گا۔ آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، جس کی زندگی کو اللہ کڑوا کر دے، ہے کوئی کائنات میں جو خدا کے مقابلہ کر کے اور اس کی زندگی کو مٹھاس دے دے؟ دوستو، کیا یہ مشکل مضمون بیان کر رہا ہوں؟ بتاؤ، یہ مشکل مضمون ہے؟ اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا جو لوگ اپنی بدماشیوں سے اور بچپن کی خبیث عادتوں سے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں۔ وہ اس آیت کا ہر وقت مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ کا اعلان ہے، اور جملہ اسمیہ سے ہے۔ 24 گھنٹہ 10-20 منٹ گناہ کی لذت لے لے حرام کوئی، 24 گھنٹہ جملہ اسمیہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو کڑوی کر دیں گے۔ اللہ وہ خالق زندگی، بتاؤ گناہوں کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ گناہ کی لذت کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی زندگی کو کڑوئی کرے گا تو کیا وہ گناہوں سے عیش پا سکے گا؟